بہت پہلے ایک ظالم بادشاہ تھا۔ اس کے پاس کئی غلام تھے جو اس کا ہر حکم بجا لاتے تھے، مگر وہ بادشاہ ان پر بہت ظلم کرتا تھا۔ غلام اس کا ہر ظلم برداشت کرتے تھے اور ان کے سامنے زبان کھولنے کی جرت نہیں کرتے تھے۔ انہیں علم تھا کہ بادشاہ ذرا ذرا سی بات پر غضبناک ہو کر موت کی سزا سنا دیتا ہے۔ ایک دن سخت گرمی پڑ رہی تھی۔ بادشاہ آرام کرنے کی غرض سے لیٹا ہوا تھا اور ایک غلام اسے پنکھے سے ہوا دے رہا تھا۔ بادشاہ سو گیا اور غلام اس کی خدمت بجا لاتا رہا۔ غلام بھی آخر انسان تھا۔ گرمی اور تکن کے باعث اس کی آنکھ لگ گئی۔ جب بادشاہ کو گرمی محسوس ہوئی تو اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے غلام کو سویا ہوا دیکھا تو غضبناک ہو گیا۔ اس نے چھڑی پکڑی اور غلام کو مارنا شروع کر دیا۔ غلام رو رو کر معافی مانگ رہا تھا، مگر بادشاہ مسلسل اسے مارے جا رہا تھا۔ جب غلام ادماوا ہو کر گر پڑا تو بادشاہ اس کی طرف نفرت سے دیکھتا ہوا چلا گیا۔ اب غلام نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ میں غلامی کی زندگی سے نجات حاصل کر کے رہوں گا۔ آدھی رات کے وقت جب سب لوگ سو گئے تو وہ دبے پاؤں محل سے نکل کر فرار ہو گیا۔ صبح ہوئی تو بادشاہ کو معلوم ہوا کہ غلام فرار ہو چکا ہے۔ اس نے اپنے آدمی چاروں طرف دوڑائے کہ جہاں بھی ملے غلام کو پکڑ کر حاضر کرو۔ اس نے طے کر لیا تھا کہ غلام ہاتھ آ گیا تو مروا ڈالوں گا۔ بادشاہ کے آدمیوں نے بہت ڈھونڈا مگر غلام انہیں نہ ملا۔ وہ واپس چلے گئے مگر غلام کی تلاش کا عمل جاری رہا۔ بادشاہ کے آدمی مسلسل غلام کی تلاش میں نکلتے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ وہ کہیں سے مل جائے تو بادشاہ کے حضور پیش کر کے اس سے انعام لے۔ ادھر غلام جنگل میں چھپتا پھرتا تھا۔ ایک دن وہ کہیں چھپا تھا کہ اسے ایک شیر کی چیخنے کی دردناک آوازیں سنائی دی۔ غلام بہت نیک اور رحم دل تھا۔ وہ بھاگ کر شیر کے پاس چلا گیا۔ شیر کے پاؤں میں ایک لمبا سا کانٹا چبھا ہوا تھا، وہ اسے تکلیف دے رہا تھا۔ غلام نے شیر کو پیار کیا اور اس کے پاؤں سے کانٹا نکال دیا۔ شیر دل ہی دل میں غلام کا شکر گزار ہوا۔ ابھی زیادہ دن نہیں گزرنے پائے تھے کہ بادشاہ کے آدمیوں نے غلام کو پکڑ لیا اور بادشاہ کے حضور پیش کر دیا۔ بادشاہ نے نہایت غصے کے عالم میں اسے سزائے موت سنا دی۔ بادشاہ نے اپنے آدمیوں کو حکم کیا کہ غلام کو بھوکی شیر کی پنجرے میں ڈال دیا جائے اور جب سزا دی جائے تو پورے شہر کے لوگوں کو جمع کر کے دکھایا جائے کہ بادشاہ کی نافرمانی کا یہ انجام ہوتا ہے۔ غلام کو سزا دینے کی تاریخ کا اعلان کر دیا گیا اور کھلے میدان میں شہر کے لوگوں کو جمع ہونے کا حکم دیا گیا۔ لوگ مقررہ روز میدان میں جمع ہو گئے۔ ہجوم کی موجودگی میں وہ پنجرہ لا کر رکھ دیا گیا جس کے اندر بھوکا شیر ڈال رہا تھا۔ اس کے چاروں طرف لوگ تھے جو یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ شیر بھوکا بھی تھا اور غصے میں بھی تھا۔ یہی نظر آ رہا تھا کہ جون ہے غلام کو پنجرے میں ڈالا جائے گا، شیر اسے چیر پاڑ کر کھا جائے گا۔ سمے ہوئے لوگ اس کربناک منظر کی تصویر ہی سے بہت دکھی تھے مگر چپ تھے کہ وہ بالکل بے بس تھے۔ کسی میں اتنی جرت نہ تھی کہ بادشاہ سے درخواست کرتا کہ غلام کو معاف کر دیا جائے۔ شیر مسلسل دہاڑے جا رہا تھا اور پنجرے کے اندر بے چینی کے عالم میں ٹہل رہا تھا۔ اچانک بادشاہ کے آدمی غلام کو پکڑ کر لائے اور اسے پنجرے میں دھکیل کر دروازہ بند کر دیا۔ بادشاہ، اس کی درباریوں اور شہر کے لوگوں کی حیرت کی کوئی حد نہ ہی رہی جب غصے اور بھوک کی حالت میں بے چینی سے ڈالنے والے شیر نے خاموش ہو کر گردن جھکائی اور غلام کے قدموں میں گر گیا۔ یہ وہی شیر تھا جس کے پاؤں سے غلام نے کانٹا نکالا تھا۔ شیر نے اپنے محسن کو پہچان لیا تھا اور اس کے احسان کا بدلہ چکا دیا تھا۔ اس حیرت انگیز منظر کا بادشاہ کے دل پر ایسا گہرا اثر ہوا کہ اس نے نہ صرف غلام کو معاف کر دیا بلکہ اسے آزاد بھی کر دیا۔